أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه أقطات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، سن 1442 ہجری کے اس محرم الحرام کے عشرۂ اول کے لیے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے کیا تھا، وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. گزشتہ تقاریر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ فرش عزا اور یہ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سنت رسول بھی ہے، طریقت علی و بطول بھی ہے، سیرت ائمہ و معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. اور اس فرش عزا کو انبیاء ما سبق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے اپنے دور میں بچھایا. اور اس غم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں چرند پرند الغرض تمام حیوانات بھی مشغول اور مصروف رہتے ہیں. اور اس ذکر سید الشہداء اور عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں حیوانات اور انسانوں کے علاوہ ملائکہ اور جنات بھی شریک ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس عزاداری مظلوم کربلا میں پتھر اور لکڑی یعنی نباتات اور جمادات بھی شریک ہوتے ہیں. آج چند واقعات اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا جس سے یہ ثابت کریں گے کہ پتھر اور درخت یہ سب بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں. عزیزان محترم، گزشتہ دو تقاریر میں ہم نے یہ طے کیا کہ یہ فرش عزا اس استغاثے کی لبیک کے لیے بھی بچھائی جاتی ہے جو کربلا کے میدان میں بلند ہوئی. حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. اس استغاثے پر لبیک کہنے کے لیے ہم اس فرش عزا کو بچھاتے ہیں تاکہ اس استغاثے پر لبیک کہہ کر ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم کل بھی حسینیت کے ساتھ تھے اور آج بھی حسینیت کے ساتھ ہیں، اور کل بھی یزیدیت مرد آباد تھی اور آج بھی یزیدیت مرد آباد ہے. اس حسینیت کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے آج عزاداری کے حوالے سے چند واقعات آپ حضرات کی خدمت میں
اور پیش کروں گا اور پھر فضائل اور پھر آخر میں آج کے حوالے سے مسائل کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ میں نے جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ انسان، انبیاء، مرسلین، ائمہ و اہل بیت اطہار اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جنات اور ملائکہ نے کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا گریہ کیا۔ کل ایک واقعہ بی بی ام ہانی علیہ السلام کے حوالے سے میں نے پیش کیا تھا کہ جس میں انہوں نے گواہی دی کہ جنات کی عورتیں کس طرح سے آ کر امام حسین علیہ السلام کا نوحہ پڑھتی ہیں۔ آج کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ درخت، یہ پودے، یہ پھل اور پھول اور پتھر اور لکڑی، یہ سب کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا گریہ کرتے ہیں۔ بہت معروف عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علامہ فروغ کاظمی صاحب نے اپنی کتاب تاریخ تفسیر الاسلام میں حضرت نوح علیہ السلام کے چیپٹر میں اور حضرت نوح علیہ السلام کے باب میں ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں فروغ کاظمی صاحب تفسیر الاسلام کے باب حضرت نوح علیہ السلام میں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی کی تعمیر کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، لکڑی کے تختوں کو جوڑ جوڑ کر ان میں میخیں گاڑ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کی تعمیر کو مکمل کیا۔ تو ایک مرتبہ جب کشتی کی تعمیر لکڑی کے تختوں کو جوڑ کر میخوں کے ساتھ مکمل ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی، اے پروردگار عالم، میں نے تو اس کشتی کی تعمیر کو مکمل کر لیا، اب تو مجھے بتا کہ اس کشتی میں وہ 5 تختے کہ جن کے بارے میں تو نے مجھے بتایا تھا کہ تو خود بتائے گا کہ انہیں کہاں پر گاڑنا ہے، ان کے بارے میں مجھے تعلیم فرما کہ ان آخری 5 تختوں کو میں کس جگہ پر نصب کروں اور کس طریقے سے نصب کروں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، ایک تختہ اٹھا اور جو 5 تختوں کی جگہ خالی رہ گئی ہے اس میں سب سے بائیں جانب ایک تختے کو لگا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس تختے کو لگا دیا میخوں کے ساتھ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، اس تختے کے اوپر یا محمد لکھ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا۔ اب اللہ نے حکم دیا، اے نوح، ایک اور تختہ اٹھا اور یا محمد والے تختے کے دائیں کی طرف اس تختے کو لگا دے اور اس کے اوپر یا فاطمہ لکھ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور دوسرا تختہ بھی نصب کیا اور اس کے اوپر یا فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام لکھ دیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح، اب ایک اور تختہ اٹھا اور یا فاطمہ کے مزید دائیں طرف اس تختے کو نصب کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تختے کو نصب کیا اور اللہ کے حکم سے اس کے اوپر یا علی لکھ دیا۔ اب اللہ نے کہا، اے نوح، اب ایک اور تختہ اٹھا اور ان تینوں تختوں کے اوپر چوڑائی میں اس تختے کو نصب کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تختہ نصب کیا اور اللہ نے حکم دیا، اے نوح، اس کے اوپر یا حسن لکھ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تختہ نصب کیا اور یا حسن لکھ دیا۔ اب اللہ نے کہا، اے نوح، اب وہ 5واں اور آخری تختہ بھی اٹھا لے اور سب سے نیچے چوڑائی میں جہاں جگہ آخری خالی رہ گئی ہے اس تختے کو نصب کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس آخری اور 5ویں تختے کو اٹھایا اور جو آخری خالی جگہ رہ گئی تھی وہاں پر نصب کرنا شروع کیا۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ جس طرح سے تختے کو اس جگہ پر نصب کرتے ہوئے کیلوں اور میخوں کو حضرت نوح علیہ السلام گاڑ رہے تھے، تو جس طرح ہی کیل اور میخیں اس تختے میں داخل ہوئیں تو اس تختے کے اندر سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا۔ اس تختے کے اندر سے خون اور تازہ لہو جاری ہونا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام گھبرا گئے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے پروردگار، کیا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی؟
کیا یہ تیری ناراضگی کا سبب ہے یہ جو خون آ رہا ہے تختے میں سے؟ اللہ نے کہا اے نوح نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو پانچواں اور آخری تختہ تھا یہ اس مظلوم اور غریب کی نمائندگی کر رہا ہے کہ جو تیرے سردار انبیاء کا نواسہ ہوگا، جسے اس کی امت کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دے گی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، تاریخ لکھتی ہے کہ بلند آواز سے گریہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کا نوحہ پڑھا اور سینے کے اوپر اور سر کے اوپر ہاتھ مار کر بلند آواز سے یہ ارشاد فرمایا کہ یا حسینہ یا غریبہ یا مظلومہ۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لکڑی جو امام حسین علیہ السلام سے اللہ نے منسوب کی، اس نے بھی امام حسین علیہ السلام کے غم کو محسوس کیا، اور غم کو محسوس کرتے ہوئے گریہ ہی صرف نہیں کیا بلکہ خون کے آنسو بھی بہائے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں جب سوار ہوئے اللہ کے حکم سے اور کشتی چلنے لگی، ایک مرتبہ چونکہ آپ جانتے ہیں سب حضرات کہ اس کشتی میں جانور بھی موجود تھے۔ اللہ نے حکم دیا اے نوح اس کشتی میں ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا بھی رکھ لو، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام نے رکھ لیا تھا۔ اب جب کشتی چلنے لگی تو تاریخ لکھتی ہے کہ وہ کشتی ایک ایسے مقام پر پہنچی کہ جس جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام نے محسوس کیا کہ سیاہ رنگ کی آندھیاں چھا گئی ہیں، سیاہ رنگ کی آندھیاں چھانے لگی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ تمام جانور اور حیوانات بلند آواز سے چیخ و پکار کر رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے پروردگار، کیا یہ جانور جو گریہ کر رہے ہیں، آہ و بکا کر رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، کسی غم کی علامت ہے؟ کوئی آنے والا غم ہے، کوئی آنے والا غم کا واقعہ ہے کہ جس کی پیشن گوئی یہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا اے نوح تو نہیں جانتا، تیری کشتی اس جگہ سے گزر رہی ہے جس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں، اور اس جگہ پر تیرے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کے نواسے حسین ابن علی کا خون بہایا جائے گا۔ اس جگہ سے گزرتے ہوئے یہ تمام جانور اور حیوانات بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ پھر تاریخ لکھتی ہے کہ ان کے گریے کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام شامل ہوئے اور بلند آواز سے امام حسین علیہ السلام کا نوحہ پڑھا اور ماتم کیا۔ تو یہ عزاداری، یہ گریہ اور ماتم انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے، اور یہ گریہ و ماتم اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری درندوں نے بھی کی ہے، جانوروں نے کی ہے، پتھروں نے کی ہے، لکڑی نے کی ہے، درختوں نے کی ہے۔ لکڑی چونکہ درخت سے آتی ہے اس لیے میں نے ارشاد کیا کہ عرض کیا کہ درخت بھی امام حسین علیہ السلام کا گریہ کرتے ہیں۔ اس فرش عزا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ 2 دن سے قرآن مجید کی سورہ جمعہ کی ابتدائی 2 آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مبارک جمعہ قرآن مجید کا 62واں سورہ ہے، اور اس کی ان ابتدائی 2 آیات میں پروردگار عالم نے اپنا تعارف بڑی شان کے ساتھ اپنی تسبیح اور حمد کے ذریعے کروایا، ان الفاظ کے ساتھ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہر وہ شے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے اللہ کی تسبیح اور بے عیبی کا اعلان کرتی ہے۔ کون اللہ؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ جو مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ کل ہم نے یہ طے کیا تھا کہ سورہ جمعہ کی اس پہلی آیت کا آغاز تسبیح الہی سے ہو رہا ہے اور اختتام حمد الہی پر ہوا، اور کل ہم نے یہ بھی طے کیا اور سمجھا کہ تسبیح اور حمد کے معنی میں جو فرق ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تسبیح اس تعریف کو کہتے ہیں جو نفی میں کی جائے، اور حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو اس بات میں کی جائے۔ تو سورہ جمعہ کی پہلی آیت کے آغاز میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور آیت کا اختتام الملک القدوس العزیز الحکیم پر کیا، جو کہ حمد ہے کہ اللہ مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ پہلی آیت میں
اپنا تعارف تسبیح اور حمد کے ساتھ کروانے کے بعد دوسری آیت میں هو الذی کہہ کر اپنے تعارف کا رخ بدلا، اور دوسری آیت میں ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے اپنے تعارف کو مکمل کیا، یہ کہہ کر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہی تو ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، اور اس رسول کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی یعنی قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کل ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ پہلی آیت میں پروردگار عالم نے اپنا تعارف بغیر کسی وسیلے کے کروایا، اور دوسری آیت میں اس نے اپنا تعارف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کروایا، اور وہ لفظ جو دلیل تھا اس کی وہ تھا هو الذی۔ هو الذی کی گرامر میں جا کر ہم نے اس بات کو ثابت کیا کہ دوسری آیت میں بھی اللہ ہی کا تعارف ہے۔ اس هو الذی کے اوپر ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا کہ جس سے اس هو الذی کے لسانیاتی معنی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ هو الذی کے ایک معنی میں نے کل عرض کیے تھے کہ جب پچھلی بات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تب هو الذی کا لفظ آتا ہے، یعنی وہ اللہ جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، وہ اللہ جو لائق تسبیح ہے، وہ اللہ جو ملک قدوس عزیز اور حکیم ہے، وہ اللہ وہی تو ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو رسول بنا کر امیین میں بھیجا۔ ایک هو الذی کے یہ معنی ہے، یعنی اللہ ہی کا تعارف ہو رہا ہے حضور کے وسیلے سے۔ دوسرے معنی هو الذی کے عربی لسانیات میں اور گرامر میں یہ ہوتے ہیں کہ یعنی جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے اس کا ذکر آگے اس انداز میں کیا جائے کہ وہ جس کا ذکر پیچھے ہوا اس کے لیے جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کی دلیل کیا ہے، یعنی پیچھے اللہ کی صفات استعمال ہوئی ہیں، الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی کہ اللہ ملک ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی کہ اللہ قدوس ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی کہ اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے؟ تو پچھلی بات کی دلیل کے طور پر جب آپ نے کوئی نئی بات کرنی ہوتی ہے تو آپ هو الذی کہہ کر کہتے ہیں، هو الذی کہا۔ اور یہیں پر میں نے ایک مثال سورہ ملک سے بھی دی تھی کہ جس میں اللہ نے اپنا تعارف پہلی آیت میں کروایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس کے ایک ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ وہی تو ہے کہ جو ہر شے پر قادر ہے۔ هو الذی، یعنی کیا دلیل ہے اس کی کہ اللہ کل شیء قدیر ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی کہ اللہ کے ایک ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی کہ اللہ بابرکت ہے، صاحب برکت ہے؟ هو الذی کا لفظ استعمال کر کر دلیل دی کہ دلیل کیا ہے ان سب چیزوں کی۔ هو الذی خلق الموت والحیات، دلیل ہے اس کی، اللہ کہہ رہا ہے دلیل ہے اس بات کی یہ کہ میں اللہ کل شیء قدیر اس لیے ہوں کہ هو الذی خلق الموت والحیات، دلیل یہ ہے کہ میں ہی تو ہوں جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، میں ہی تو ہوں جو تمہیں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو یعنی موت اور حیات کی خلقت کو، موت اور حیات کی خلقت کا ذکر کرتے ہوئے اس کو اپنے اللہ کل شیء قدیر ہونے کا تعارف کا وسیلہ اختیار قرار دیا۔ وہی انداز اللہ نے سورہ جمعہ کی اس آیت میں اپنایا، یہ کہتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، تسبیح کے لائق ہے اللہ، ہر شے پوری کائنات کی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی کہ پوری کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی کہ وہ ملک قدوس عزیز اور حکیم ہے؟ تو اللہ نے دلیل کے طور پر کہا هو الذی، دلیل اس کی یہ ہے، دلیل یہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تم جیسے جاہلوں کے اندر محمد مصطفیٰ جیسے عظیم آدمی کو بھیج دیا ہے۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں اللہ اگر تم جاہلوں کے اندر محمد مصطفیٰ جیسی عظیم ہستی کو نبی اور رسول بنا کر بھیج دوں تو میں اللہ اپنے آپ کو ملک قدوس عزیز اور حکیم جانتا ہوں، میں اللہ اپنے آپ کو لائق تسبیح اور لائق حمد جانتا ہوں۔
تو وہ اللہ جو اپنی تسبیح اور حمد کے لیے وسیلہ محمد مصطفیٰ اختیار کرے، تو کوئی کسی مسلمان کو یہ حق کیا پہنچتا ہے کہ وہ بغیر یا رسول اللہ مدد کہے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے عزیزان محترم، ہم بغیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بغیر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے اللہ سے کوئی دعا نہیں کرتے، اللہ تک پہنچنے کے لیے محمد و آل محمد کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ ان دو آیت کے بیان کے بعد ایک جملہ جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس دوسری آیت کے اوپر ایک اختلاف خواہ مخواہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک لفظ کو یہاں سے پکڑا گیا ہے، اور وہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہ منہم جو ہے نا، اس کو امت مسلمہ کے کچھ لوگوں نے خواہ مخواہ پکڑ کر اس سے غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے۔ منہم کا مطلب انہوں نے کیا ہے ان میں سے، اور لفظی معنی بھی یہی ہے، اس میں کوئی یعنی ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ یہی ہے۔ لیکن عربی کی گرامر کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، جو ہم نے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کی تفسیر کو لیا ہے، تو اس سے ہمیں اس آیت کے صحیح معنی اور مفہوم معلوم ہوئے۔ منہم کے ایک معنی ہے ان میں سے۔ اب اگر ایک بہت بڑا مجمع ہو جس میں بہت سے لوگ موجود ہوں، ان لوگوں میں کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی ٹیچرز ہوں، استاد ہوں، کوئی لائرز ہوں، مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوں، ایک عالم دین ہو جو شریعت کا علم جانتے ہوں، فقہ جانتے ہوں۔ اب لیٹس سپوز 20 کے قریب لوگ ہوں، 20 کے قریب کا مجمع ہو، ان میں ایک عالم دین ہو، تو ہم کہیں گے 20 لوگ تھے، منہم عالم دین۔ اب عالم دین ایک ہی ہے ان میں، تو اس کا مطلب منہم وہاں آتا ہے کہ جس میں آپ نے اشارہ کرنا ہو بہت سے لوگوں میں سے ایک۔ تو منہم کے معنی عربی زبان میں یہ ہوتے ہیں کہ ایک بہت بڑے جمع غفیر میں کوئی ایک شخص موجود ہو، آپ اس کی طرف اشارہ کریں، تو عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ جو لفظ استعمال ہوگا وہ جو کثرت کا ہے وہ استعمال ہوگا۔ یعنی اگر جو مجمع ہے اس کے اندر اکثریت جاہلوں کی ہے، مثال کے طور پر اس میں ایک عالم موجود ہے، تو یہ کہا جائے گا مثال کے طور پر 50 کے قریب ان پڑھ اور جاہل لوگ موجود تھے، منہم ان میں ایک عالم دین بھی تھے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ عالم دین ان جیسا ہے؟ نہیں، تو نہ عالم دین ان جیسا ہے نہ وہ عالم دین جیسے ہیں، منہم ہے ان میں سے ہے۔ تو منہم کے ایک معنی انہوں نے یہ نکالے کہ ان جیسا، لیکن منہم کے یہ معنی نہیں ان جیسا، ان میں سے یعنی ان میں موجود ہے۔ تو اللہ نے تسبیح اور حمد کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، اور اپنا تعارف کروانے کے بعد بلا فصل حضور کا تعارف کروا کے بتایا کہ میری تسبیح اور حمد کو ثابت کرنے کے لیے جو ہستی آئی ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی تسبیح اور حمد کو ثابت کرنے کے لیے جو ہستی آئی ہے، جس کا نام اللہ بڑے فخر سے لے رہا ہے، اللہ نے کہا اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس محمد مصطفیٰ کو اپنی تسبیح اور حمد کا وسیلہ بناتے ہوئے اسے ثابت کرنے کے لیے میں نے اسے بھیجا تم جاہلوں میں، تاکہ تم جاہلوں کو پتہ چل سکے کہ میں تسبیح کے لائق ہوں، تم جاہلوں کو یہ بات پتہ چل سکے کہ میں حمد کے لائق ہوں، تو تم تک میرا پیغام پہنچانے والا یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ وہی تو ہے خدا کہ جس نے محمد مصطفیٰ جیسے رسول کو تمہارے اندر بھیج دیا، وہ ہے تم کے اندر، ہے تمہارے اندر، ہے تم میں سے، تمہارے اندر موجود ہے، منہم تمہارے اندر ہے، لیکن تم جیسا نہیں۔ اس کی دلیل آگے جا کر دی، یعنی میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے دلیل بھی آگے جا کر دی کہ دلیل یہ ہے کہ وہ تم جیسا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، تم سنتے ہو، ویزکیہم، وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہارے ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے، تم اپنے ناپاک نفوس کو پاک کرواتے ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ تمہیں علم کتاب اور حکمت دیتا ہے، تم علم کتاب اور حکمت دیتے ہو، تو نہ تم اس جیسے نہ وہ تم جیسا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
تو یہ تھا منہم کا مفہوم جسے غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر اس آیت کے اختتام پر ایک دلیل اور دی, وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور حقیقت یہ ہے اے لوگوں کہ اس رسول کے آنے سے قبل تم سب کھلی گمراہی اور جہالت کے اندر مبتلا تھے. تو تم جاہل تھے, یہ عالم تھا. جو جاہلوں کو گمراہی سے نکالے وہی تو عالم ہوگا. جو لوگوں کو گمراہی سے نکالے وہ خود تو گمراہ نہیں ہو سکتا نا. تو اللہ نے دلیل دی کہ اس کے آنے سے پہلے تم گمراہ تھے اور جاہل تھے, یہ گمراہ اور جاہل نہیں ہے, تو اسے اپنے جیسا نہ سمجھنا. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. یہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے, یتلو علیہم آیاتی. جو قرآن مجید کی آیات کو پڑھتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا. یہ بھی دلیل ہے اس آیت کے اندر کہ یہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھتا ہے. یہاں پر ایک جملہ اور عرض کرنا چاہوں گا اور وہیں سے پھر آگے اس بیان کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کیا لکھا ہوا قرآن موجود تھا؟ اس وقت تو نہیں تھا موجود قرآن, لکھا ہوا قرآن موجود نہیں تھا. تو اللہ نے بتا دیا آیت کے اندر کہ میرا حبیب وہ ہے جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. جو قرآن مجید کی, اور تلاوت کے لفظی معنی لغت میں ہے دیکھ کر کسی چیز کو پڑھنا. تو اب وہ کون سا قرآن تھا جس کو حضور دیکھ کر پڑھ رہے تھے؟ بس اللہ نے یہی بتایا ہے کہ میرا یہ حبیب وہ ہے جو زمین کے اوپر بیٹھ کر آسمان کو دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. میرا یہ حبیب زمین کے اوپر بیٹھ کر آسمان کا رخ کر لوح محفوظ کی تلاوت کرتا ہے. اسی کی طرف اشارہ کیے کہ وہاں سے دیکھ کر تلاوت کرتا ہے اور تمہیں سناتا ہے. اور اسی چیز کو فخر کے ساتھ پیش کیا کہ اللہ وہی تو ہے. اللہ کی کبریائی یہ ہے, اللہ کی سبحانیت اور حمد یہ ہے کہ اس نے ایسے عظیم پیغمبر کو تمہارے اندر بھیجا ہے. عزیزان محترم, اس آیت کے بعد پروردگار عالم نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اس رسول کا ایک فریضہ اور بھی ہے, اور وہ یہ صرف یہ نہیں جو پچھلی آیت میں بیان ہوا ہے, بلکہ یہ بھی فریضہ ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. وہ لوگ جو ابھی اس دور میں موجود نہیں ہیں, وہ جو قیامت تک آتے رہیں گے, ان کی بھی ہدایت کا بندوبست کر جائے. وہ لوگ جو ابھی اس پیغمبر اکرم کے دور میں موجود نہیں ہیں, وہ آخرین منہم, جو آخرت تک آتے رہیں گے, جو ابھی موجود نہیں ہیں, ان کی بھی ہدایت کا بندوبست کرے. تو اب ہم نے دیکھا کہ سن 11 ہجری 28 صفر کو بظاہر پیغمبر اکرم اس دنیا سے چلے گئے. بظاہر 28 صفر سن 11 ہجری کو. تو اب بظاہر تو ہم نے یہ دیکھا تاریخ کے حوالے سے کہ حضور اس دنیا سے 28 صفر 11 ہجری کو تشریف لے گئے. لیکن اگر قرآن قیامت تک جانے والی کتاب ہے اور قرآن مجید کے اندر قیامت تک یہ آیت موجود ہے کہ اے پیغمبر اکرم آپ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی ہدایت کرنی ہے, تو یہ آیت سچی کیسے ثابت ہوگی؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ حضور نعوذ باللہ موجود نہیں ہے. تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ اب اگر حضور کی ظاہری زندگی کو ان کی زندگی حقیقی سمجھتے ہوئے نعوذ باللہ انہیں مردہ کہہ دیا جائے گا تو آیت کی تکذیب ہو جائے گی. تو اب ماننا پڑے گا کہ یا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی رہ کر ہدایت کر رہے ہیں, یا ان جیسا ہے کوئی آج بھی, ان جیسا ان کی آل اور اولاد میں ہے آج بھی کوئی جو ان کی نیابت میں فریضہ ہدایت آج بھی انجام دے رہا ہے, چاہے سامنے ہو یا پردہ غیبت میں ہو. صلوات پڑھے امام زمانہ کی ذات پر. تو اب وہ کون ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم, ثابت ہوا اس آیت سے کہ ہے کوئی آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا رسول کے منصب پر اس فریضہ ہدایت کو اور منصب نبوت و رسالت کو انجام دینے والا حضور کی نیابت میں, جو آج بھی بیٹھا ہوا اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور فریضہ ہدایت انجام دے رہا ہے. عزیزان محترم, یہی سبب ہے کہ تمام انبیاء
نے یہ خواہش کی کہ اے پروردگار ہمیں اپنے اس عظیم پیغمبر کا مسلم بنا دے. اب آیات ہیں قرآن مجید میں جو میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا، میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں بیان کو. تمام انبیاء نے یہ خواہش کی کہ اے پروردگار ہمیں اپنے محمد مصطفیٰ کا مسلم قرار دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اے پروردگار ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا مسلم بنا. تو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ چاہتا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ ذرہ ذرہ مسلمان ہے. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلم ہو. اور کوفے میں بڑے فخر کے ساتھ حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنا تعارف کروایا کہ میں حسین ابن علی کا مسلم ہوں. کوفے میں بڑے فخر کے ساتھ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا کہ میں حسین ابن علی کا مسلم ہوں. عزیزان محترم، آج تفصیل کے ساتھ مصائب پڑھنا چاہوں گا حضرت مسلم ابن عقیل کے، اس لیے میں نے ذرا جلدی مصائب کی طرف رخ بدل لیا ہے. میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی تاریخ کا بھی حوالہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا چلوں تاکہ ہمارے نوجوان دوست اور جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تاریخ سے کچھ آشنا ہو جائیں. عزیزان محترم، حضرت مسلم ابن عقیل 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. ان کے ساتھ ان کے 4 فرزند بھی موجود تھے، جن میں سے 2 کو اپنے ہمراہ وہ کوفے لے کر گئے اور 2 کربلا جا کر شہید ہوئے. وہاں سے مدینہ سے جب روانہ ہوئے امام حسین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، تاریخ کو تھوڑا سا جوڑنا چاہ رہا ہوں، اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس مکہ کی سرزمین پر پہنچ گئے. اور یہ مہینہ تھا ماہ رمضان المبارک کا. ادھر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے تقریباً 18,000 کے قریب خطوط ارسال ہوئے کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام نے خود پڑھا. ان خطوط کو پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر، اپنے وکیل، اپنے نمائندہ خاص کے طور پر اور اپنے حرف اعتبار کے طور پر آواز دی، اے بھیا مسلم، آپ کو میں نے منتخب کیا ہے کہ اپنا نمائندہ بنا کر کوفے بھیجوں. حضرت مسلم ابن عقیل نے صدائے لبیک بلند کی اور کہا لبیک ابن رسول اللہ. حضرت مسلم ابن عقیل نے سامان سفر کی تیاری کی 15 رمضان المبارک سن 60 ہجری کو. اس کے ساتھ ساتھ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو یہ ہدایت بھی دی کہ مکہ سے 2 مشہور شاہراہیں جو کوفہ کی طرف جاتی ہیں، جو بہت مشہور ہیں، جو بڑے مشہور راستے ہیں اور آسان ہیں، اے مسلم وہاں سے نہیں جانا کہ وہاں پہرے ہوں گے، تمہیں خطرہ ہو سکتا ہے. ایک تیسرا راستہ جو دشوار گزار تھا، اے مسلم ادھر سے جانا ہے. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل نہایت ہی دشواری کے ساتھ اس راستے سے گزر کر کوفہ تک پہنچے. اس سے پیچھے 2 واقعات ہو چکے تھے جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم اس راستے سے جانا جو ذرا دشوار ہے. ایک واقعہ تو یہ تھا کہ جب حاکم مدینہ نے، پہلی محرم کو عرض کر چکا ہوں، حاکم مدینہ ملعون ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان نے امام حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت لینا چاہی، اور کس شان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے اس کا انکار کیا، اور کس جلال کے ساتھ ابو الفضل العباس نے تلوار کھینچ کر اس کی طرف بڑھے اور امام حسین علیہ السلام نے روکا کہ نہیں بھیا عباس، ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے. کس شان کے ساتھ اس کو للکار کر اس کے دربار سے باہر نکلے. ولید ابن عتبہ کو، وہ گورنر تھا، حاکم تھا مدینے کا، ابو سفیان کا پوتا تھا،
یزید کا کزن تھا، چچا زاد تھا۔ ابو سفیان، یہ بھی تھوڑا بتا دوں، ابو سفیان کے دو مشہور بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام معاویہ تھا، ایک کا نام عتبہ تھا۔ عتبہ کا بیٹا ولید جو گورنر تھا مدینہ کا، اور معاویہ کا بیٹا سب جانتے ہیں یزید۔ اسے یزید نے اسے عتبہ کے بیٹے کو، ولید کو، گورنر اور حاکم بنایا تھا مدینے کا، اور اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے حسین ابن علی سے میری بیعت کروانی ہے۔ وہ ناکام ہوا۔ اس وجہ سے یزید نے اسے، ولید ابن عتبہ کو، معزول کر دیا تھا کہ تم حسین سے بیعت کیوں نہیں لے سکے۔ ڈر گیا جب حضرت عباس نے تلوار نکال لی۔ تو اس کے بعد ایک اور شخص کو، یہ واقعہ تھا شوال کا، شعبان کا، شعبان میں اسے معزول کیا، اور رمضان میں جو اس کے بعد گورنر مدینہ کا ہوا، وہ عمرو ابن عاص، جو معاویہ کا بڑا کلوز فرینڈ تھا، جس نے جمل میں اور صفین میں مولا علی کی بڑی مخالفت کی تھی، عمرو ابن عاص، اس کا بھائی ابن عاص، نعمان ابن عاص، یزید نے شعبان میں اسے معزول کر کے ولید کو، اس دوسرے شخص کو جو ابن عاص تھا، اسے حاکم مقرر کیا، اور اس کی اب ڈیوٹی لگائی کہ حسین نے بیعت تو نہیں کی، اب تمہارا کام یہ ہے کہ حسین کو یہاں سے جانے نہیں دینا، اس کو روکنا ہے۔ لیکن سب نے دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کس شان کے ساتھ قافلہ تیار کر کے ابو الفضل العباس علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یزید یہ بھی چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بھی روکا جائے کہ آگے حج کا وقت آ رہا ہے، اور اگر امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچ گئے تو تمام حاجی وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، تو اتنا بڑا جمع غفیر جب ہو گیا تو وہاں پر اگر حسین ابن علی نے خطبہ دیا اور اپنا تعارف کروا دیا کہ میں کون ہوں، تو میرا تختہ الٹ سکتا ہے۔ تو اس نے اس لیے بھی دوسرا گورنر اور حاکم مقرر کر کے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ حسین ابن علی کو جانے نہیں دینا یہاں سے۔ لیکن سب نے دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کتنی آسانی کے ساتھ مکہ پہنچ گئے۔ جب مکہ پہنچے تو یزید نے اسے بھی معزول کر دیا کہ تو بھی اپنے کام میں پورا نہیں اتر سکا۔ اس کو معزول کرنے کے بعد یزید نے اس ملعون کو مکہ اور مدینہ دونوں کا گورنر اور حاکم مقرر کیا، کہ جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف پہلا تیر چلاتے ہوئے کہا تھا کہ اے فوج یزید والو، دیکھ لو، آج پسر سعد حسین ابن علی کی طرف پہلا تیر پھینک رہا ہے۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص اس کا نام ہے، جو یزیدی لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا کربلا میں۔ اس کو مکہ اور مدینہ کا حاکم بنایا، اور وہ اس لیے بھی بنایا کہ وہ جانتا تھا کہ ویسے تو سبھی لالچی ہیں، لیکن یہ لالچی ہونے میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کچھ بھی کر گزرے گا، اور لالچ کے اندر آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی بھی قسم کی گستاخی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں اپنا احرام توڑنا پڑا اور حج کو عمرے میں تبدیل کر کر وہاں سے سفر اختیار کر کے کربلا کی طرف روانہ ہونا پڑا، کہ کہیں میرے نانا کا یہ شہر، کہیں اللہ کا یہ حرم، اس کے تقدس کو، اس کا تقدس پامال نہ ہو۔ اس لیے میں حسین ابن علی یہ نہیں چاہتا کہ میرا خون اس سرزمین کے اوپر گرے۔ حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ اب واپس بڑھ رہا ہوں، تقریباً 25 رمضان المبارک کے قریب درمیان کے واقعات میں نے نکال دیے ہیں، چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل 25 رمضان المبارک کے قریب کوفہ کے اندر پہنچ گئے۔ کوفہ کے اندر پہنچتے ہی جب اپنا تعارف کروایا تو تاریخ لکھتی ہے کہ 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ بیعت لینے کے بعد تاریخ میں لکھا ہے کہ عصر کا وقت آیا، نماز عصر کا وقت آیا، اور حضرت مسلم ابن عقیل نے نماز عصر کی امامت کے لیے اذان بلند کی، اقامت بلند کی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 70 صفیں حضرت مسلم ابن عقیل کے پیچھے جمع تھیں،
اور تقریباً 7,000 کے قریب نمازی اس کے اندر موجود تھے۔ اس کے بعد جب نماز عصر ختم ہوئی اور مغرب کا وقت آیا تو ایک مرتبہ جب قد قامت الصلاۃ کی صدا بلند کی حضرت مسلم ابن عقیل نے اور مڑ کر پیچھے دیکھا تو 7,000 کی بجائے پیچھے صرف 700 لوگ رہ چکے تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی تھی کہ اے بھیا مسلم، اگر ضرورت پڑے تو آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ تلوار چلا سکتے ہو، جنگ کر سکتے ہو، جہاد کی اجازت دی تھی ضرورت پیش آنے پر۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے سوچا کہ میرے پاس تلوار ہے اور حسین ابن علی نے مجھے تلوار چلانے کی اجازت دی ہے، میرے لیے 700 بھی بہت ہیں، 700 بھی کافی ہیں۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ جب مغرب کی نماز ختم کی اور ایک مرتبہ مڑ کر مسلم نے پیچھے دیکھا تو صرف 70 لوگ رہ چکے تھے۔ اب عشاء کا وقت آیا، عشاء کی نماز کو ختم کیا تو پیچھے صرف 7 لوگ رہ چکے تھے۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارین حسین، مسلم ابن عقیل ان 7 لوگوں کی طرف بڑھے اور ان سے کہا کہ میں مسلم تمہارا شکر گزار ہوں، اب میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم بھی شہید ہو، جاؤ تمہیں میں نے آزاد کیا، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ وہ 7 بھی چلے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ کوفہ میں حضرت مسلم ابن عقیل بالکل تنہا رہ گئے۔ تنہا رہنے کے بعد چلتے چلتے، کیونکہ علاقے سے واقف نہیں تھے، سب لوگ چھوڑ گئے، ساتھ علاقے سے واقف نہیں تھے، چلتے چلتے ایک گھر کے باہر آ کر بیٹھ گئے دہلیز پر۔ اس گھر کی خاتون ایک شریف عورت تھی، وہ باہر آئی، اس نے کہا اے شخص یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ پیاسا ہوں، پانی چاہیے۔ وہ اندر گئی، ایک کاسا پانی کا لے کر آئی، حضرت مسلم ابن عقیل کو تھمایا، حضرت مسلم ابن عقیل نے پانی پیا، اس کا شکر ادا کیا۔ عزیزان محترم، یہ جو خاتون ہے جس کا نام طوحہ ہے، اگر آپ تاریخ دیکھیں، تاریخ میں اس کا کہیں بھی سوائے اس واقعے کے کہیں اور اس کا نام نہیں آتا، اور یہ کوئی مشہور خاتون بھی نہیں ہے، عام خاتون ہے، عام عوام سے اس کا تعلق ہے، کسی خاص بڑے خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے، کوئی مشہور خاتون نہیں ہے۔ لیکن چونکہ تاریخ میں اس کا یہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس نے اہل بیت اور آل محمد کے ایک فرد کو پانی پلایا تھا، اہل بیت کے ایک فرد کو طلب کرنے پر پانی پلایا تھا، تو آج بھی ہم اس خاتون کا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں اور انہیں طوحہ نہیں بلکہ حضرت طوحہ کہا جاتا ہے۔ اب طوحہ دوبارہ واپس باہر آئی، اس نے دیکھا کہ ابھی تک حضرت مسلم باہر بیٹھے ہیں، تو کہتی ہے اے شخص شاید آپ جانتے نہیں ہو، آپ انجان ہو کہ زمانہ بڑا پر آشوب ہے، حالات بہت خراب اور ناساز ہیں، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ زمانہ بہت خراب اور ناساز ہے، حالات بہت خراب ہیں، پر آشوب دور ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ ایک مرتبہ حضرت مسلم ابن عقیل نے درد بھرا جملہ کہا، اور وہ یہ تھا کہ اے خاتون جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اے خاتون جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو حضرت طوحہ کہتی ہیں کہ تم یہاں اجنبی ہو، مسافر ہو؟ کہا ہاں کہ میں مسافر ہوں۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینہ سے آیا ہوں۔ مدینہ کا نام سننا تھا، جس طرح آج اگر کوئی کربلا سے آئے، کوئی نجف سے آئے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، چومتے ہیں کہ ان عظیم جگہوں سے ہو کر آ رہا ہے، تو وہ بھی سہم گئی کہ اچھا آپ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے آئے ہیں۔ پوچھتی ہے کہ آپ خاندان بنی ہاشم کو جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا کہ آپ کو حسین ابن علی کا پتہ ہے؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا کہ وہ میرے مولا اور آقا ہیں۔ طوحہ کہتی ہے کہ آپ میرے مولا اور آقا حسین ابن علی کو جانتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا اے شخص کہ آپ جانتے ہو کہ میرے مولا اور آقا حسین ابن علی نے کوفے میں اپنا ایک قاصد روانہ کیا ہے، اس کا نام مسلم ہے، وہ عقیل کا بیٹا ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، کیا
آپ اس شہزادے کے بارے میں بھی جانتے ہو جس کا نام مسلم ہے. یہ سننا تھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل نے انگشت شہادت سے اپنی طرف اشارہ کیا اور کہا انا مسلم ابن عقیل. اجرکم من اللہ. کہا اے خاتون انا مسلم ابن عقیل، وہ شہزادہ مسلم میں ہی ہوں، اور آج مسلم بہت غریب ہو چکا ہے کہ سب اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. یہ سننا تھا کہ وہ پیروں میں گر گئی اور کہتی ہے کہ اے مسلم، مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف فرمائیے گا. حالانکہ گستاخی تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک تہذیب ہے آل محمد سے بات کرنے کی. کہا کہ اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف فرمائیے گا. اندر لے کر گئی، ایک کمرہ دیا. تاریخ لکھتی ہے کہ ساری رات عبادت میں حضرت مسلم مشغول رہے، اور صبح فجر سے ذرا پہلے حضرت مسلم ابن عقیل نماز شب ادا کر چکے تھے کہ اس کے بعد فجر کا وقت قریب آیا تو حضرت مسلم ابن عقیل نے طوحہ کے گھر کے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی. حضرت مسلم سمجھ گئے کہ کسی نے بتا دیا ہے کہ مسلم یہاں پر ہے. اس طوحہ کا بیٹا ملعون تھا اور ابن زیاد کا آدمی تھا، اس نے بتا دیا کہ مسلم میرے گھر ہے. حضرت مسلم سمجھ گئے کہ کسی نے بتا دیا ہے. ایک مرتبہ بنی ہاشم کا کڑیل جوان اٹھا، سر کے اوپر خول رکھا، زرہ پشت کے پیچھے باندھی اور ہاتھ کے اندر تلوار کو بے نیام کیا، اور حضرت مسلم طوحہ کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھے. طوحہ کے گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھے. ایک دم طوحہ نے دیکھا تو وہ دوڑی دوڑی دروازے کے سامنے آ گئی اور حضرت مسلم کو روک لیا اور کہا اے شہزادے، اے مسلم، یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں کہ آپ باہر جائیں، باہر فوج ہے. اے شہزادے، یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں کہ آپ باہر جائیں، آپ گھر میں رہ کر دفاع کریں، آپ گھر میں رہ کر دفاع کریں، یہ صحیح حکمت عملی ہے. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ بڑے جلال کے ساتھ حضرت مسلم ابن عقیل نے ارشاد فرمایا کہ اے طوحہ، میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ وہ نامحرم سپاہی تیرے گھر میں آ جائیں. اے طوحہ، میں یہ برداشت، میرا دل یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ابن زیاد کے وہ پلید اور نامحرم سپاہی تیرے گھر میں داخل ہوں. میں باہر جا کر اپنا دفاع کروں گا اور ان سے لڑائی کروں گا. میں بس یہیں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اے مسلم، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ نامحرم سپاہی طوحہ کے گھر آئیں. ایک مرتبہ ذرا شام غریبہ کو بھی آ کر دیکھیے کہ کس طرح سیدانیوں کے حجروں کے اندر یزیدی لشکر داخل ہوا اور نیزے مار مار کر ان کے سروں سے چادریں چھین کر لے گئے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. اب حضرت مسلم ابن عقیل تلوار لے کر باہر نکلے اور تاریخ کہتی ہے کہ 300 افراد کا لشکر تھا، گھوڑ سواروں کا. حضرت مسلم ابن عقیل نے اکیلے ان 300 کے 300 افراد کو قتل کر دیا. پھر سالار نے پیغام بھجوایا ابن زیاد کو کہ اور سپاہی بھیج. پھر 300 آئے. پھر تاریخ لکھتی ہے کہ مسلم ابن عقیل نے اکیلا لڑتے لڑتے ان 300 کو بھی قتل کر دیا. اب پھر سالار نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ تو جانتا نہیں کہ یہاں عام آدمی نہیں لڑ رہا، بلکہ وہ لڑ رہا ہے جو ابو طالب کا پوتا ہے، وہ لڑ رہا ہے جو عقیل کا بیٹا ہے، وہ لڑ رہا ہے جو حسین کا بھائی ہے اور علی سے اس نے جنگ سیکھی ہوئی ہے. بڑا لشکر بھیج. اب ابن زیاد نے 1000 کا لشکر ایک ساتھ بھیجا اور تاریخ لکھتی ہے کہ ان میں سے بھی آدھوں کو حضرت مسلم ابن عقیل نے اکیلے فنار کیا، اور فنار کرتے کرتے اس لشکر نے دھوکہ دے کر حضرت مسلم ابن عقیل کو ایک گڑھے میں گرا دیا، اور گڑھے میں گرا کر سب نے مل کر رسیاں پھینکی اور حضرت مسلم ابن عقیل کے گردن میں اور گلے میں رسیاں باندھ دی اور انہیں گرفتار کر لیا. حضرت مسلم کو گرفتار کر کے اس عالم میں کہ ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں کمر کے پیچھے، گردن کے اندر ایک من سے زیادہ وزنی توق ہے تاکہ حضرت مسلم اپنی گردن کو بلند نہ کر سکیں. پیروں میں بیڑیاں ہیں، رسیوں اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی،
حالت میں ابن زیاد کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ ابن زیاد کے سامنے جب حضرت مسلم ابن عقیل کو پیش کیا گیا تو عالم یہ تھا کہ سینہ تنا ہوا تھا، چہرے پر ابھی بھی سرخی جلالت ٹپک رہی تھی اور اس ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے۔ سر بلند تھا، گردن تنی ہوئی تھی، گردن سیدھی تھی، گردن اونچی تھی، سر بلند تھا۔ اسی واقعے کی طرف ایک شخص نے اشارہ کرتے ہوئے چوتھے امام سے پوچھا کہ اے فرزند رسول، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی مسلم کو جب ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تھا تو ان کا سینہ تنا ہوا تھا، ان کا سر بلند تھا، ان کی گردن اونچی تھی، لیکن جب آپ کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تھا تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور سر نیچے تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اے فرزند رسول، کیا اس کی یہ وجہ ہے، یبنا رسول اللہ، کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ کے گردن میں توق زیادہ وزنی تھا، آپ کا توق کیا مسلم سے زیادہ وزنی تھا؟ یہ سننا تھا کہ امام نے رونا شروع کیا اور کہا اے چاہنے والے، تو نے انصاف نہیں کیا، اے چاہنے والے، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جب میرا بھائی مسلم دربار میں گیا تھا تو وہ اکیلا تھا، اور جب میں دربار یزید میں پیش ہوا تھا تو ہماری خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں بھی ساتھ تھیں۔ میں سر اٹھاتا تھا تو زینب کے بالوں پر میری نگاہ جاتی تھی، اسی لیے میں سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب ایک ملعون آگے بڑھا اور جناب مسلم سے کہتا ہے اے مسلم، تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، اے مسلم، تو نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ تو یہ سنتے ہی بڑے جلال کے ساتھ حضرت مسلم ابن عقیل نے ارشاد فرمایا لا امیرنی ما سوى الحسین، میرا کوئی امیر ہی نہیں سوائے حسین ابن علی کے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے اتنی جرأت کے ساتھ یہ جو جملہ کہا، تاریخ کو رقم کیا کہ جو امام وقت ہوتا ہے وہی زمانے کا امیر ہوتا ہے، وہی امیر ہوتا ہے مومنوں کا۔ تو اس ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میرا سوائے حسین ابن علی کے کوئی بھی امیر نہیں۔ دنیا کو پیغام دیا کہ جو امام وقت ہے وہی امام ہے اور وہی امیر ہے، کوئی اور امیر المومنین نہیں۔ اس نے یہ سنا، اب درمیان کی اور واقعات میں نکال رہا ہوں، شہادت کی طرف آ رہا ہوں۔ اس نے یہ سنتے ہی حکم دیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے کر جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس عالم میں کہ اس کا دھاڑ دارالامارہ کی چھت کے اندر کی طرف ہو اور اس کا سر باہر کی طرف ہو۔ جلاد آئے اور سپاہی آئے حضرت مسلم ابن عقیل کو پکڑنے، انہیں پکڑ کر دارالامارہ کی چھت کے اوپر لے کر جا رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے چھت پر پہنچے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ جو جلاد اور سپاہی تھے ان کی نظر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ سامنے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہتے جا رہے ہیں رو کر کہ اے ظالموں، میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اے ظالموں، میرے بیٹے مسلم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں اسے مارتے ہو؟ وہ سب ڈر گئے اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ سب وہاں سے بھاگ گئے چھت کے اوپر سے۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل اکیلے رہ گئے۔ جب اکیلے رہ گئے تو انہیں کچھ وقت مل گیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کا ہاتھ پیچھے بندھا ہوا تھا اور رسیوں میں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ مسلم دارالامارہ کی چھت کے قریب گئے اور اوپر سے نیچے کی طرف نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اگلا دن عید کا دن تھا نا، اگلا دن عید کا تھا، عید الاضحیٰ کا۔ تو حضرت مسلم نے دیکھا کہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عید کی خریداری کے لیے جا رہے ہیں بازاروں میں۔ ایک مرتبہ رو کر حضرت مسلم ابن عقیل نے آواز دی اور کہا اے کوفے والو، یاد رکھنا کہ میں مسلم بھی اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آیا تھا۔ اے کوفے والو، یاد رکھنا کہ میں مسلم بھی اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آیا تھا۔ اگر تمہیں کہیں سے وہ 2 چھوٹے بچے مل جائیں تو انہیں عید سے پہلے یہ نہ بتانا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے، یہ نہ بتانا کہ تمہارا بابا قتل ہو گیا ہے۔ اجرکم اللہ،
اجرکم اللہ. بس آخری جملے پیش کر رہا ہوں. اب اس ملعون نے مزید فوج بھیجی, مزید سپاہی آئے, مزید جلاد آئے. انہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت پر اس عالم میں لٹایا کہ آپ کا سر باہر کی طرف تھا اور جسم اندر کی طرف تھا, اور جلاد کے ہاتھ میں تلوار تھی. ایک مرتبہ حضرت مسلم ابن عقیل نے مکہ کی طرف رخ کر بلند آواز سے کہا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. اے فاطمہ زہرا کے بیٹے حسین, آپ پر میرا آخری سلام. تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مسلم کا سلام وہیں سے سنا اور روک گئے, اپنے قافلے کو روک لیا, اور روکتے روکتے انگلی سے اشارہ کوفے کی طرف کر کہا, وعلیکم السلام یا اخی, اے میرے بھائی تجھ پر بھی حسین کا سلام, اے میرے بھائی تجھ پر بھی تیرے حسین کا سلام. امام نے جواب دیا. ایک مرتبہ حضرت عباس آگے بڑھے اور کہا, مولا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے, مولا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, آپ کسے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا, عباس اگر دیکھو گے تو برداشت نہیں کر سکو گے. حضرت عباس نے اصرار کیا کہ نہیں مولا, مجھے دکھائیے کہ آپ کس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے سامنے اپنی 2 انگلیوں کو بلند کیا اور کہا, عباس ان کے درمیان میں دیکھو. اب جو حضرت عباس نے دیکھا تو حضرت عباس کو جلال آیا وہ منظر دیکھ کر, اور کہا, مولا آپ صاحب معجزہ ہیں, بس معجزے کے ساتھ ایک مرتبہ عباس کو وہاں پہنچا دیجیے, ایک مرتبہ معجزے کے ساتھ عباس کو وہاں پہنچا دیجیے, پھر عباس جانے اور میں جانوں. دیکھیے کہ کس طرح میں کوفے کا تخت اکیلے جا کر الٹتا ہوں اور اپنے بھائی مسلم کو بچاتا ہوں. کہا, نہیں عباس, جنگ کی اجازت نہیں ہے اور مسلم نے شہید ہونا ہے. اب حضرت عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا, یہ تلوار میں عباس آپ کے قدموں میں رکھ رہا ہوں, میں جنگ نہیں کرتا, پھر بھی درخواست کرتا ہوں ایک مرتبہ مجھے وہاں ضرور بھیج دیجیے. کہا, عباس وہاں جا کے کیا کرو گے, جب جنگ نہیں کرنی تو وہاں جا کے کیا کرو گے؟ کہا, مولا میں اور کچھ نہیں کروں گا, بس دارالعمارہ کی چھت کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنے بھائی مسلم کے سر کو نیچے نہیں گرنے دوں گا. مولا بس عباس دارالعمارہ کی چھت کے نیچے کھڑا ہو جائے گا اور اپنے بھائی مسلم کے سر کو نیچے نہیں گرنے دے گا. کہا, عباس تم نے میری 2 انگلیوں کے درمیان میں جو دیکھا ہے, تم نے اوپر کا منظر دیکھا ہے, تم نے چھت کے نیچے والا تو منظر دیکھا ہی نہیں. اب دیکھو. اب جو حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کی انگلیوں کے درمیان دیکھا تو کیا دیکھا, ایک سیاہ برقع پوش بی بی نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے, اے مسلم میں تیرا سر نیچے نہیں کرنے دوں گی, اے مسلم میں تیرا سر نیچے نہیں کرنے دوں گی. حضرت عباس نے ارشاد فرمایا, مولا یہ عظیم خاتون کون ہے جو اس عالم میں کوفے میں میرے بھائی مسلم کا سر تھامنے کے لیے نیچے بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا, تم نے نہیں پہچانا عباس, تم نے نہیں پہچانا, یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے, یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے, یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. کہتی جا رہی ہیں کہ اے مسلم میں تیرا سر نیچے زمین پر نہیں گرنے دوں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.